اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم ذکر امام عالی مقام کے اس مقدس مجلس میں حاضر ہو سکے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اس کو با مقصد فرمائے۔ سامعین کرام اور عزیز طلبہ، ایک دو گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ چونکہ خطبہ آتے ہیں، جذباتی تقاریر آپ لوگ سنتے ہیں، نہایت اچھے جوشیلے انداز کی باتیں بھی آپ لوگ سنتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو آج ایک تھوڑی مختلف بات سمجھانے اور بتانے آیا ہوں کہ بیٹا وہ ٹائم گزر گیا ہے کہ جب لوگ آپ کی بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مذہب کے اندر جتنا نقصان اس شدت پسندی، اس جذباتیت اور اس جنونیت نے پہنچایا ہے مذہب کو، دین کو، کسی شے نے نہیں پہنچایا۔ اور وہ اس لیے کہ جب سے مذہب میں جنونیت آئی ہے، شدت آئی ہے، اس کی صورتیں میں بتاتا ہوں، تب سے اہل مذہب نے سنجیدہ غور و فکر چھوڑ دیا ہے، اپنے مسائل پر نظر رکھنا چھوڑ دیا ہے، اپنے مسائل کے حل کی طرف جانا چھوڑ دیا ہے۔ جب سے جذباتی فضائل کون نہیں بیان کرتا، لیکن ایک ایسا پیراڈائم بنا کہ ہر شے کو جذبات کے پیرائے میں لا کے کھڑا کر دینا کہ عقل و دانش عاری ہو جائے، یہ وہ دینی اپروچ ہے جس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ خدا را اگر آگے دین کی اساس کو لے کر چلنا ہے، جیسا کہ آپ کے جو ادارے کے سربراہ ہیں، جو ان کی طبیعت ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی متانت اور سنجیدگی ہے، کہیں جذباتیت غالب نہیں آتی۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر چیزوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی رہے۔ جذباتیت دین کا جزو ہے، لیکن اگر پورا دین ہی جذباتیت کے پیرائے میں آ جائے گا تو غور و فکر کی اور فہم و دانش عاری ہو جاتا ہے، انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ اہل سنت کے ساتھ بھی ہوا، اہل تشیع کے ساتھ بھی ہوا۔ اہل سنت میں کم پڑھے لکھے اور جاہل مولویوں نے اور اہل تشیع میں جاہل ذاکرین نے یہ کام کیا، اور ان دونوں طبقات کا مقصود دوستوں یہ تھا واہ واہ ریٹ بڑھانا، سنا کتنا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قائد وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو دیکھ کے کہ کیا پسند کیا جا رہا ہے اس طرف چلے، بلکہ قائد وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی پسند و ناپسند کو ایک طرف رکھے اور حق و باطل کو دیکھ کے راہ کا تعین کرے۔ سمجھے؟ تو لہٰذا یہ کوئی شے نہیں کہ اتنے لوگ پسند کر رہے ہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر یہ معیار ہوتا تو ہم کربلا کو معیار قرار دے سکتے ہیں۔ حق حق ہوتا ہے چاہے اس پہ ایک ہی کیوں نہ کھڑا ہو، اور باطل باطل ہوتا ہے چاہے اس پر لاکھ ہی کیوں نہ کھڑے ہوں۔ تو لاکھ کا باطل پہ کھڑا ہونا باطل کو حق نہیں کر دیتا، اور ایک کا حق پر کھڑا ہونا حق کو باطل نہیں کر دیتا۔ لہٰذا ان دو طبقوں نے پورے مذہب کو ایک ایسی جذباتیت دی کہ سوچ فکر سمجھ سے عاری کر دیا۔ ابھی ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ اہل سنت کے بعض طبقات کے ہاں محبت رسول جیسے پاکیزہ جذبہ اور بڑے پاکیزہ نعروں کے ناموں پہ کیسی شدت پسندی کا مظاہرہ ہوا، آپ دیکھتے ہیں۔ الامان الحفیظ، اور آپ اپنے طبقات کے ذاکرین کو دیکھتے ہیں کہ وہ ممبر پر کیا حشر کرتے ہیں، گلوین کھلی ہوئی ہے، زنجیریں لٹکی ہوئی ہیں۔ کیا امام حسین علیہ السلام کا یہ درس تھا؟ اور پھر کوئی حوالہ نہیں، کوئی روایت نہیں، کوئی درایت نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی حدیث نہیں، ہر ایک کے پاس اپنی کہانی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بکتا کیا ہے، یہ بکتا ہے۔ جب یہ آپ لوگ خریدار ہوں گے، دیکھیں دکاندار نے یہ دیکھنا ہے کہ میں وہ مال رکھوں جو محلے میں بکتا ہے،
تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگوں کا مائنڈ بدلیں. 4 جذباتی تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا. مائنڈ بدلیں اور مائنڈ سازی کریں, ذہن سازی کریں اور ان کو بتائیں کہ بھائی نکلو اس جذباتیت سے, یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گی. بین الاقوامی سطح پر آپ میں سے کوئی اگر یورپ اور دیگر ممالک کا وزٹ کرنے گیا ہے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اس شدت پسندی نے اسلام کے بڑے چہرے پر کتنا داغدار اس کو کیا ہوا ہے. ماننے کو بھی تیار نہیں ہے مسلمانوں کو لوگ کہ یہ امن پسند قوم ہے. ہمارے ہاں بڑی شخصیات کے ساتھ 2 معاملے رہے. اب چونکہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام زیر بحث ہیں, تو یا آپ کسی بھی بڑی شخصیت کو لے لیں, یہ ایک عمومی قاعدہ ہے کہ ہم شخصیت کے فضائل, اس کے مناقب, اس کے ذکر کو بہت بتاتے ہیں. وہ بتانا بھی چاہیے, وہ ایمان کا حصہ بھی ہے, اس سے ایمان کو جلا بھی ملتی ہے. لیکن وہ ذکر, وہ فضائل, محض ذکر اور محض فضائل یہ مقصود نہیں ہے اس ذات کا. کیا علی اس لیے آئے تھے کہ بس علی علی کرتے جاؤ اور باقی پتہ ہی نہ ہو علی نے ساری عمر کیسے گزاری؟ یہ تو کوئی نہیں ہے نا. اب ایک شخص حسین حسین کرتا ہو اور مقصد حسین سے جڑنا تو دور کی بات ہے, وہ خالی مقصد حسین سے آگاہ بھی نہ ہو, تو اس سے بڑا خود امام حسین کے ساتھ کیا ظلم ہوگا. روح حسینی کتنی تڑپتی روح حسین کسی مقصد کے ساتھ گئے تھے نا کربلا. اگر ہم حسین حسین تو کریں اور اس کے اندر سے مقصد حسین نکال دیں تو صرف یہ سمجھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کی روح مبارک کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میں جس خزانے اور جوہر کے لیے لے کر گیا تھا اپنے پورے کنبے کو لٹانے, یہ اس جوہر سے ہی ناواقف ہیں اور محض ذکر میں ہیں. ذکر کا ثواب ہوگا, یہ چیپٹر الگ ہے, ثواب ہوگا, وہ ذکر اچھی بات ہے, ایمان میں جلا ملتی ہے, لیکن آپ کی جو شعوری ترویج ہے وہ محض ذکر سے نہیں ہو سکتی. اس کے لیے مقصد کا ابلاغ ضروری ہے. تو آپ اگر مقصد حسینی سے دور ہیں تو آپ سمجھ لیجیے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو, کہتا ہے نا, کتنی دفعہ کہا, سینکڑوں دفعہ. یہ خالی پڑھنے کا حکم ہے, لیکن ایک جگہ پر قرآن نے مقصد نماز بھی بتایا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. گویا اب قاعدہ بن گیا کہ جہاں نماز ہوگی وہاں لازماً بے حیائی اور بری باتوں کو بتدریج ختم ہونا چاہیے. اگر وہ بتدریج ختم نہیں ہو رہی اور نماز بھی پڑھی جا رہی ہے تو پھر ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے, چونکہ قرآن کی کہی ہوئی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. بالکل یہی معاملہ امام حسین کے ذکر کے ساتھ ہے کہ نماز کا حکم ذکر کے قائم مقام ہے, ذکر حسین تو کریں. اب ذکر حسین کے ساتھ جو مقصد, جو نماز کا مقصد تھا بے حیائی اور فحاشی دور ہو, تو ذکر حسین کا جو مقصد ہے اگر وہ قریب نہیں ہو رہا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس کے ذکر کرنے کے باوجود حق کے ذکر ادا نہیں کر رہے. اسی طرح جس طرح آپ نماز پڑھنے کے باوجود اگر بے حیائی سے نہیں رکتے تو حق کے نماز ادا نہیں کر رہے. وہ صرف نماز کا ثواب ہوگا, فرض ادا ہوگا, لیکن اقامت صلاۃ جو وجود انسانی پر مؤثر ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. یہ ہے اہم چیز. تو آپ لوگوں سے یہ 10 بستہ گزارش ہے, بلکہ آپ اس چیز کو حوصلہ شک نہیں کریں جذباتی باتوں کی, اور انہیں کہیں بھئی ہمیں سمجھائیں, اور آپ تو سمجھتے ہیں ہر وقت. اور میں یہاں سے آیا ہوں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جوتے اٹھا اٹھا کے, ہم نے بھی یہ شعور کی باتیں وہاں سے سمجھی ہیں. دیکھیے جو شعور کی جذباتیت سے ہٹ کے بات کرے گا وہ کبھی عام لوگوں میں قبولیت نہیں پاتا. اس لیے پورے عالم اہل سنت میں طاہر القادری بھی ایک ہے, اور پورے عالم تشیع میں جواد نقوی بھی ایک ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے بھائی سیلاب بہ رہا ہے آپ بہ جائیں, ایک یہ ہے کہ آپ بند باندھیں اور آپ عقل و دانش کے کام لیں, کہیں بھائی ٹھیک ہے اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اساس یہ ہے, ان اساسات کو لے کر چلو.
تو یہ امام حسین کے ساتھ بھی ہم نے کیا کہ ذکر حسین ہم کرتے ہیں، مقصد حسین سے ہم دور ہیں. اور یہ بڑی زبردست سازش تھی دشمنان اہل بیت کی. امام احمد ابن حنبل کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں مستند سند کے ساتھ. امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا، حضرت مولا کائنات کے بعض مخالفین کے کچھ فضائل وضع کیے جا رہے تھے، گھڑے جا رہے تھے. تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے ان فضائل جو بطور حدیث گھڑے جا رہے تھے امام احمد بن حنبل کے سامنے رکھ کے کہا کہ وہ چونکہ محدث تھے کہ علم حدیث کی روح سے ان فضائل کا جو مخالفین مولا علی کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں آپ بتائیں. امام احمد بن حنبل نے بہت زبردست جواب دیا. امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں یہ لکھا ہوا ہے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ بیٹا ہوا یہ کہ سب سے پہلے اہل بیت کی ذوات مقدسات پر تنقید کے لیے لسٹ آؤٹ کی گئی چیزیں کہ کوئی ان کا تنقیدی پہلو ملے جس کو معاشرے میں پروپوگیٹ کرے. جب وہ تنقیدی پہلو نہیں ملا اور مجبور ہو گئے، اور مل بھی کیسے سکتا تھا صاحبان تطہیر کا، یعنی اگر دشمن کو نہیں مل سکتا تھا تو دوست کو کیسے ملتا. تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا اچھا پھر ایسے کریں کہ ان کو تو گھٹا نہیں سکتے، جو ان سے چھوٹے ہیں ان کو بڑھانے کے لیے باتیں بنائی جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا اب آپ واہ واہ نہ کریں، آپ بھی اور ہم بھی اس کے شکار ہیں، اس طور پہ شکار ہیں. وہ یہ شکار ہیں کہ اب ایک ہر دور میں دیکھیے دشمن کی چال ایک جیسی نہیں ہوتی. اس دور میں جب انہوں نے سب نے دیکھ لیا کہ ذکر اہل بیت بند نہیں ہو سکتا، کروایا نہیں جا سکتا، تو پھر ایک ایسی ڈویژن دی جائے کہ یہ ایسے ایسے لوگ لانچ کیے جائیں کہ جو نام بھی حسین کا لیں اور لے کر بھی عملاً مقصد حسین سے دور جائیں. یہ ہے اس دور کا چیلنج جس سے آپ اور میں نبرد آزما ہیں. فرقہ واریت پلانٹ کی گئی، دونوں طرف اہل سنت اہل تشیع انویسٹمنٹ کی گئی. ایسے لوگ کھڑے کیے گئے علماء اور ذاکر بنا کے کہ جو ان کے درمیان بھی دوری ڈالیں اور پھر مقصد حسین سے ہٹ کے ایک ایسا ماورائی تصور دین پیش کریں کہ جس کا نماز روزہ حج تقوی طہارت کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو. گویا کہ سستے داموں جنت کی ٹکٹ، ایک آنسو بہانے پر جنت کی ٹکٹ بانٹ کے آپ کو دے کے جائیں. ذہن میں رکھ لیں یہ تصور حسین و علی نہیں ہے. وہ تو اب اگر ہم حضرت علی کو قرآن ناطق کہتے ہیں تو قرآن تو ہمارے سامنے ہے. اگلا یہ ہوا کہ جب ہمیں بانٹنے میں وہ تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ممبروں پر پھر نعرے لگنے شروع ہو گئے، فلاں کافر فلاں کافر. ہم نے خود آج سے چند سال پہلے یہ نعرے سنے اپنے کانوں سے. اس کا مقصد کوئی خدا نخواستہ اہل سنت اہل تشیع کو نہیں کہتے تھے، اہل تشیع اہل سنت کو نہیں کہتے تھے، لیکن ہر دو طبقات میں ایک گروہ ایسا تھا جس کو خرید لیا گیا تھا یا ان کی مائنڈ میکنگ ایسی کر دی گئی تھی کہ وہ ایسا بیج بوئیں کہ جو کبھی بھی بار آور ثابت نہ ہو، کبھی بھی اتفاق کی راہ ہموار نہ کرے، کبھی بھی اتحاد کی راہ ہموار نہ کرے. اب یہاں تک کی بات کے بعد اگلا نقطہ میں یہ بتاؤں گا. ابھی تک میں نے جو بات کی کہ مقصد حسین پر، اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ پھر وہ مقصد حسینی کیا ہے؟ حسین ایک سمندر ہے جو غوطہ لگاتا ہے، اور حسین سمندر بھی ہے اور سخی بھی ہے. جو غوطہ لگاتا ہے وہ اس کو چند موتی اور چند جواہرات اور چند ہیرے کسی بھی فقیر کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، خالی نہیں بھیجتا. تو مقصد حسینی پر اب میں 2 منٹ بات کروں گا کہ وہ مقصد کیا ہے. یہ جو نقطہ اخذ کر رہا ہوں میں، یہ نعیم بن حماد، امام نعیم بن حماد کی کتاب ہے کتاب الفتن. اس میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے. اس حدیث کے اندر سے مفہوم اور کچھ چیزیں اخذ کر کے اب میں بات کر رہا ہوں. ریفرنس دینا ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جو بھی بات کریں آپ اس سند کے ساتھ کریں تاکہ آپ کی بات کا وزن ہو. تو انہوں نے 2-3 بڑے اہم نکات لکھے کہ امام حسین علیہ السلام جب نکلے تھے کربلا کی جانب تو اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں.
اس کے پیچھے 4 پہلو تھے. کتنے پہلو تھے؟ علماء بیٹھے ہیں، جو طلبہ ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے میرا ساتھ دیں. کتنے پہلو تھے؟ 4. اپنے پلے باندھ لے یہ بات، کوئی دنیا کا بندہ اس کا انکار نہیں کر سکے گا. پہلی بات یہ تھی کہ دین کی جو اخلاقی تعبیر تھی اس کو مجروح کیا جا رہا تھا. دین کی جو اخلاقیات اسلام کی جو شکل تھی، اخلاق میں اب کیا کچھ آتا ہے آپ کو پتا ہے، اخلاقیات کی تعبیر تھی اس کو مجروح کیا جا رہا تھا، اور اخلاقیات کی جگہ نفس پرستی، بد اخلاقی، بد کرداری، بے حیائی، یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ قدریں تھیں جو جگہ لے رہی تھیں اعلیٰ اخلاقی قدروں کی جگہ پر. تو پہلی تبدیلی جو نظام میں ہوئی جس کے خلاف حسین کا قیام ہوا وہ یہ تھی کہ دین کی اخلاقیات کو مسخ کر دیا گیا. دوسری جو دین کے ساتھ معاملہ پیش آیا وہ دین کی جو معاشرتی تعبیر تھی اس کو مسخ اور تباہ کر دیا گیا. اور معاشرتی تعبیر کیا تھی؟ اسلام کہتا تھا کہ پہلے فرد بنے، یعنی پہلے آپ ٹھیک ہوں اور میں ٹھیک ہوں، پھر مجھ سے میرا گھر ٹھیک ہو، پھر میرے گھر سے میری گلی ٹھیک ہو، پھر میری گلی سے میرا محلہ ٹھیک ہو، پھر میرے محلے سے میرا معاشرہ ٹھیک ہو، اور پھر میرے معاشرے سے میری ریاست ٹھیک ہو. یہ تھی اسلام کی ترتیب. اس ترتیب کو تہس نہس کر دیا گیا اور اس کو بالکل یعنی سرے سے اس کو ختم، نظام ہی ایسا جو خلافت راشدہ میں وضع ہوا تھا اس کو تہس نہس کر دیا گیا. تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ دین کی جو معاشی تعبیر اور اساس تھی اس کو تباہ کر دیا گیا. دین کی معاشی تعبیر امانت، دیانت اور ایثار، ان 3 چیزوں پر مبنی تھی. یہ 3 لفظ ذہن میں رکھ لیں. اسلام کی معاشی اساس جو ہیں وہ امانت، دیانت اور جذبہ ایثار، قربانی یعنی خرچ کرنا دوسروں پر. ان 3 حصوں پر اسلام کے معاشیات کا نظام کھڑا تھا. اور اس کو کس سے بدل دیا گیا؟ بیت المال کو پورے اس نظم سے نکال کے عیاشیوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا گیا. آغا صاحب تشریف لے آئے ہیں، اگر ادھر لے آئیں تو ادھر آ جائیں. تو تیسری میں بتا رہا تھا کہ جو دین کی اساس اور دین کی بنیادی قدر میں تبدیلی واقع ہوئی وہ یہ تھی کہ جو اسلام کا تصور معاش اور معیشت تھا، جو امانت، دیانت اور جذبہ ایثار پر مبنی تھا، اس کو تباہ و برباد کر کے ذاتی عیش اور عشرت پر لگانا شروع کر دیا گیا. یہ تیسری تبدیلی تھی. پہلی میں نے بتائی کہ اسلام کے تصور اخلاق اور اخلاقیات کو مسخ کر دیا گیا. دوسری تصور معاشرت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کو مسخ کر دیا گیا. تیسری جو اسلام کی تعبیر معاشیات تھی کہ جس میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، نظام زکوٰۃ تھا، انفاق تھا، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اور خاص چند لوگ جو اپنی گڈ بکس میں ہیں ان پہ لگایا جائے، اپنی عیش و عشرت پہ لگایا جائے، اس طور پہ کام شروع ہو گیا. اور چوتھی اور جو سب سے بنیادی اور سب سے اساسی خرابی واقع ہوئی وہ سیاسی تعبیر میں تھی. دین کی سیاسی تعبیر، دین کی حقیقی سیاسی تعبیر کو بھی مسخ کر دیا گیا. اچھا، اب اس جو سیاسی تعبیر ہے اس کے کئی پہلو ہیں جس میں سے میں صرف ایک پہلو لوں گا. وہ یہ کیا گیا، یہ بالکل وہی کام کیا گیا تھا جو کام آج مغرب کر رہا ہے اسلام کے پیش نظر. جب واقعہ کربلا برپا ہو گیا اور مسلمانوں کے اندر یہ شعور بیدار ہوا اور ہونا شروع ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی کس مقصد کے تحت دی. اب ہم تو ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں غیر سیاسی اسلام بھی آ گیا ہے اور باقاعدہ جماعتیں اور ترویج ہوتی ہے غیر سیاسی اسلام کی. اللہ اکبر! کیا قرآن غیر سیاسی تھا؟ کیا احادیث غیر سیاسی ہیں؟
کیا اہل بیت کی زندگیاں غیر سیاسی تھیں؟ کیا صحابہ کرام کی زندگیاں غیر سیاسی تھیں؟ یہ سامعین کرام، یہ وہ فتنے ہیں جو بادی النظر میں لانچ کیے جاتے ہیں تاکہ ایک ایسا بہت بڑا جتھا موجود رہے جو حق کو حق نہ کہے اور باطل کو باطل نہ کہے، مگر جب موقع آتا ہے تو وہ باطل کی پشت پناہی ضرور کرتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ ابن سیرین نے اس کو نقل کیا۔ مشہد الحسین میں ڈاکٹر صاحب نے، قبلہ قادری صاحب نے بھی اس کو بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اگلے چند روز بعد کسی شخص نے خواب دیکھا کہ سامنے ایک بڑا سارا خون کا تھال ہے جس میں شہدائے کربلا کا خون ہے، حضرت مولا کائنات بیٹھے ہیں اور رسول اسلام ہیں، اور سامنے قاتلین حسین ہیں۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ابن سیرین نے روایت کی ہے۔ تو ایک شخص کو بلایا جاتا جو حسین کے مؤیدین تھے، ان کو حضور حوض کوثر سے پانی پلاتے، اور جو مخالفین حسین تھے ان کے ساتھ درجہ بدرجہ مختلف سلوک تھا۔ کسی کی آنکھوں میں سرمائی پھیر کے اندھا کر دیا جاتا اور وہ صبح اٹھے اور اندھے تھے، مختلف معاملات تھے۔ ایک شخص آیا، وہ وہاں میخیں بیچتا تھا، جو خیمے ٹھوکتے ہیں اور جو تلواروں کے دستے کستے ہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پانی پلائیے، میں پیاسا ہوں۔ حضور نے حضرت علی کی طرف دیکھا، حضرت علی خاموش رہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو پانی نہیں دیا جا سکتا۔ وہ قدموں میں گر گیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو نہ آپ کے حسین پر تیر کھینچا نہ تلوار چلائی، میں تو ایک کاروباری بندہ تھا، اپنی چیزیں بیچنے گیا تھا۔ تو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بتا کہ تو کھڑا کس طرف تھا جب چیزیں بیچنے گیا تھا؟ لشکر یزید کی طرف کھڑا تھا۔ تو گویا بادی النظر میں ارادہ تھا یا نہیں تھا یہ اللہ جانتا ہے، مگر بادی النظر میں تو حسین کے لشکر میں ایک بندے کی کمی اور یزید کے لشکر میں ایک چیز کے اضافے کے لیے گیا، تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص حسین کے ہوتے ہوئے میرے حسین کا ساتھ نہ دے اس کو میں پانی پلاؤں۔ لہٰذا اس کو حوض کوثر کا پانی کی بجائے اس کو تارکول پلایا گیا۔ وہ پھر بعد ازاں کہتے ہیں کہ اس کے پورے جسم سے بو آتی تھی اور اس کو لوگ پورے شہر سے باہر نکال دیا تھا۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے کہ جی سارے ہی حق ہے۔ یہی ہمارے ہاں مشاجرات صحابہ کے باب میں ہوا۔ اہل سنت کے نزدیک، اہل تشیع کے نزدیک صحابہ کرام سارے قابل تعظیم، واجب التعظیم۔ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کسی، چونکہ معصوم تو ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا میری ابھی پوری یوٹیوب پہ میں نے ایک سیریز اس موضوع پر بیان کی ہے، کربلا، اپنا خلافت سے ملوکیت کے سیاسی پس منظر میں، کہ اب ہمارے ہاں کئی ایسی اصطلاحات گھڑی گئیں بنیادی طور پہ جان بوجھ کے کہ حقائق آشنائی نہ ہو سکے۔ تو دین کو ذات کا مسئلہ بنا دیا گیا، معاشرت اور نفاذ دین ختم کر دیا گیا کہ دین کا نافذ کرنا کوئی شے نہیں ہے۔ دیکھیے کیا یزید جیسے بندے نے بھی روزہ، حج، زکوٰۃ معطل نہیں کیا تھا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر قیام حسین کس چیز کے لیے تھا۔ تو گویا مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا جنم دیا گیا ہر دور میں، اور آج بھی ان کی فکری واقعات موجود ہیں، جو سیاسی طور پہ اپنے آپ کو الگ کرتے تھے۔ چونکہ سیاست کا دین سے الگ ہونا، اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مرد کا نامرد ہونا۔ چونکہ مرد ہوگا نا تو وہ اپنی نافذ کرے گا قوت کے، تو سیاست تو قوت نافذہ ہے جس کے ذریعے آپ کتاب و سنت کو، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ کریں گے۔ اگر آپ کہیں کہ اسلام غیر سیاسی ہے تو بھائی اسلام پھر آیا کیا تھا؟ اللہ سے اگر ایک انفرادی بندے کو جوڑنا ہے تو وہ تو گوتم بدھ بھی جوڑ کر گئے تھے، وہ تو ہندو مت میں بھی ہے۔ دیکھیے انفرادی نجات کا تصور دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہے۔ اسلام کا امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ ذاتی نجات سے اٹھا کے آپ کو اجتماعی نجات اور ریاستی نجات کی طرف لے کر جاتا ہے، اور آپ کو فرد سے اٹھا کے معاشرے کی تشکیل کی طرف لے کر جاتا ہے، اور آپ کو شخص سے اٹھا کے جماعت کی اصلاح کی تشکیل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو گویا یہ چار قدریں تھیں
جو اس وقت بنیادی طور پہ پامال ہو چکی تھی، نہ کوئی اخلاقیات. اب ہم بہت ساری پھر تفسیری روایات اب آگے بیان کرتے ہیں فضائل میں. میں نے عرض کیا کہ اب تھوڑا جذباتیت سے نکلنے کا وقت ہے. جذباتیت اور جنونیت نے مذہب کو بہت نقصان دے دیا. اب غور و فکر اور دانش کا وقت ہے. تو پھر جب ہم ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، آگے آپ کو پتہ ہے کہ یزید نے اخلاقیات کا کیا، محرمات تک کو پامال کیا. آپ کو آگے علم ہے، تفصیلات ضروری نہیں ہے، میں نے اشارے کر دیے کہ معیشت کا کیا حال کیا. یعنی اپنے لوگوں پہ لٹاتا تھا بیت المال جو غریبوں کا اور محصولات کی آمدن تھی. سیاست کا کیا حال کیا کہ جو اس کا معید تھا وہ سیاست میں آ سکتا تھا، جو مخالف تھا اس کو سیاست میں ہی نہیں آنے دیا جاتا تھا. گویا کہ سیاست میں آنا تو دور، کچھ وقت ایسا گزرا کہ اہل بیت اطہار کے ائمہ کا نام لے کر محدثین روایت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ درمیان کے کچھ واسطے حذف کر دیتے تھے، سر قلم نہ ہو جائے. امام نسائی رحمہ اللہ تعالی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کے خلاف امام حسین علیہ السلام کا خروج تھا. دین کو اس بڑی پکچر میں دیکھیے. چھوٹی پکچر میں جب دین کو دیکھیں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے، مقصد حسین کا نقصان کریں گے. تو اس بڑی پکچر میں اب یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم میں سے ہر بندہ، جب ہم نے یہ جان لیا کہ اصل کام کیا ہے، پھر مقصد حسین پر کچھ روشنی ڈال لی. اب یہ ہے کہ اس مقصد حسین کو جاننے کے بعد میرا اب کیا کام ہے، آپ کا کیا کام ہے. آپ میں سے اگر کوئی شخص حسینی ہونے کا دعوے دار ہے اور اس کے سامنے، بلکہ سب سے پہلے وہ خود کسی بڑے لیول کی بد اخلاقی اور بد کرداری کا شکار ہے، تو سمجھ لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود مقصد حسینی سے ٹکراتا ہے. اس نے کسی دوسرے کو حسین کی طرف کیا لے کر جانا ہے. حسینیت کا آغاز خود سے کیجئے. اگر آپ میں سے کوئی شخص معاشرے کی مثبت تشکیل میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہا اور وہ ذاکر حسین ہے تو ذکر کا ثواب تو اس سے ملے گا، مگر وہ مقصد حسین سے دور ہے. آپ میں سے اگر کوئی شخص کرپٹ ہے فائنینشلی، اپنی جاب میں، اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں، تو وہ جتنا مرضی حسین کا ذکر کر لے، ذکر کا ثواب ملے گا، لیکن وہ مقصد حسین سے دور ہے. اس کے بعد آپ میں سے کوئی شخص جتنا ذاکر حسین ہو، اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے اپنے دور میں جو اہل اقتدار ہیں ان میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے اور کس کا نہیں کرنا، کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کون دیندار ہے اور دین کی قدروں کو نافذ کرنے والا ہے اور کون ملحد اور بے دین ہے اور اس کا مائی باپ صرف پیسہ ہے، اگر آپ اس میں بھی لحاظ نہیں رکھتے تو سمجھ لیجئے کہ ذکر حسین سے آپ کو ثواب تو ہو رہا ہے، مقصد حسینی سے آپ دور ہیں. اقبال نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ آسان نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ یہ کوئی جادوئی کلمہ ہے کہ آپ نے چھڑی گھمائی اور جہنمی سے جنتی ہو گئے، نجس سے پاک ہو گئے ہیں، اللہ کے مبغوض تھے، اللہ کے اپنا محبوب ہو گئے. یہ جادوئی تصور اسلام نہ جانے کہاں سے آ گیا پچھلے 50 سال 150 سال میں. یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے پڑھا جائے. اسلام ایسا دین نہیں ہے، بلکہ یہ ہر آیت، ہر قول، ہر حدیث اگلے موڑ پہ آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنے اس پہلو کی اصلاح کرو بھائی، پھر آگے چلو. اگر آپ ساتھ ساتھ اس قرآن کے مطابق ڈھلتے اور بنتے نہیں ہیں تو آپ شبینے ہمارے ہاں کتنے ہوئے ہیں آپ دیکھیں جناب، ایک رات میں یوں قرآن ختم، 2 دنوں میں قرآن ختم، اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ قرآن اس لیے آیا ہی نہیں تھا. افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون. یہ تو تدبر کے لیے آیا تھا، غور و فکر کے لیے آیا تھا، اور ہماری قوم کو جذباتی بنا دیا گیا اور اس نے غور و فکر کا دامن ہی چھوڑ دیا. ہر حال میں جذباتی، محبت میں بھی جذباتی، نفرت میں بھی جذباتی، دوستی میں بھی جذباتی، دشمنی میں بھی جذباتی. جذباتیت سے بھی اب بات نکل کے جنونیت پر پہنچ گئی ہے.
تبھی وہ سری لنکا جیسا واقعہ ہوا. عقل و دانی ان لوگوں کو بے شک غسل کے فرض ہی نہ آتے ہوں، لیکن عشق رسول کا تقاضا انہوں نے پورا کیا تھا. تو لہذا اپنے آپ کو ایسے تصور دین سے طلباء کرام، میں آغا صاحب سے تو ان کی تو خدمت میں گزارشات کر رہا ہوں، مخاطب آپ لوگوں سے ہوں، ان سے نہیں ہوں. تو یہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل مقصد، جو تعمیر شخصیت سے شروع ہو کر تشکیل معاشرہ پہ ختم ہوتا ہے. اگر آپ اپنے معاشرے کے ظلم، جبر اور بربریت پر کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ سے بڑا منافق کوئی نہیں، آپ حسینی نہیں ہو سکتے. اور یہ جو امام علی مقام کی جنگ تھی وہ ختم بھی نہیں ہوئی. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول میں نے پڑھا کہیں سے اور معروف ہے کہ اب وہ ایک کربلا تھی اور عاشور تھا، اب ہر دن کربلا ہوگا. اس کی تشریح کی ہے ڈاکٹر علی شریعتی، ایران کے ایک بہت بڑے فاضل ہیں، مجھے بڑے پسند ہیں، فوت ہو گئے ہیں، وصال فرما گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس امام کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، اور شاید یہ بات میں نے تو کہیں اور نہیں پڑھی، کیا انہوں نے بات لکھ دی. وہ لکھتے ہیں کہ اس قول کا جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ہر دور میں، ہر دن میں، ہر لمحے میں باطل مختلف صورتیں بدل کے آتا رہے گا، اور حق کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا ویجیلنٹ ہو کہ اسی طرح اپنی صورت بدل کے اس کو ٹیکل کرے. یہ نہیں ہے کہ حق 1400 سال پیچھے کھڑا ہے اور باطل ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آ رہا ہے. تو اب دیکھیے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ امام حسین نے بھی اس طرف اشارہ کر دیا تھا شہادت سے پہلے. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ امام حسین کے مزار اقدس کے اوپر جو علم ہے سرخ رنگ کا، کہتے ہیں کہ عمومی طور پہ علم سیاہ ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر علی شریعتی کی تحقیق ہے، ظاہر ہے تو اس میں اگر کسی کو کوئی اختلاف ہو تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن ان کی اس لیے میں نے ریفرنس بتا دیا. وہ کہتے ہیں کہ عمومی طور پہ علم سیاہ ہوتے تھے، لیکن سرخ علم اس بات کی دلیل ہے روضہ حسین پر کہ عرب میں جب جنگیں ہوتی تھیں اور حرام مہینے آ جاتے تھے تو جو سالار قافلہ ہوتا تھا اس کے خیمے پر سرخ جھنڈا گاڑ دیا جاتا تھا، اور سرخ جھنڈا اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ ان فریقین کے خلاف جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ حرام مہینوں کا وقفہ آ گیا ہے. یہ چند حرام سالوں کا وقفہ آ گیا تھا. یزیدیت اور حسینیت کی اور کرداروں کی اور اخلاقوں کی جنگ آج بھی جاری ہے. اگر آپ اپنے کردار سے، اپنے علم سے اور اپنی فکر و دانش سے یزیدیت کو شکست نہیں دے سکتے تو آپ مت سوچئے کہ آپ چار جذباتی باتیں کر کے یزیدیت کو شکست دے دیں گے، بلکہ گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اقبال نے کہا تھا، گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست. یہی تو شکست ہے کہ زندگی کی کشمکش سے گریز کر لینا. اور حسینیت ہے ہی کشمکش کا نام. حسینیت سراپا کشمکش ہے، سراپا اضطراب ہے، سراپا اضطراب ہے. کوئی سکون نہیں ہے وہاں پر کوئی جمود نہیں ہے، ہمہ وقت اضطراب ہے. فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود. سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی. تو اگر آپ ہر لمحہ آپ کا ذکر، اور یہی درود بھی ہے، ہم درود والے ہیں نا، تو درود صلات سے بنا ہے، صلی یصلی، اسی سے تسویل بھی بنتا ہے. تو صلات کے کئی معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جو صاحب صلات کے آپ کو قریب کر دے. اس کی نص قرآن میں بھی ہے، سورہ لہب میں، سورہ اس میں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، ان قریب تم آگ کے قریب کر دیے جاؤ گے. تو یہ وہی مادہ ہے سیصلی کا جو صلات کا مادہ ہے. تو درود یہ ہے جو ہر لمحہ تمہیں تمہارے نبی کے قریب کرے. اور حسین پر درود اور اس کے ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہر لمحہ تمہیں ذکر مقصد حسینی کے قریب کرے. اگر ذکر ہو رہا ہے اور مقصد کی فکر ہی کوئی نہیں تو وہ پھر ناقص ہے، وہ پھر جامع چیز نہیں ہے، وہ پھر مؤثر نہیں ہے.
وہ پھر شخصیات نہیں بنائے گی، وہ پھر معاشرہ سازی نہیں کرے گی، اور وہ پھر الٹیمیٹلی ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کے گناہ گار ہوں گے، کل اللہ کی بارگاہ کے گناہ گار ہوں گے، اور اس تمام معاملات کے جواب دہ ہوں گے، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم سے تمہاری ہر نعمت کا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت سے متعلق پوچھا جائے گا، اور احادیث میں تصریح ہے زندگی سے متعلق پوچھا جائے گا، مال سے متعلق پوچھا جائے گا، عقل و شعور سے متعلق پوچھا جائے گا، کہاں خرچ کی، کہاں سے کمایا۔ تو لہٰذا اس وقت ہمارے پاس چونکہ زندگی کی مہلت ہے، اللہ تعالیٰ اس زندگیوں کو بامقصد کرے، ہمیں امام علی مقام علیہ السلام کے مقصد کے ساتھ پہلے تو مقصد کا شعور عطا فرمائے، اس مقصد پر انشراح عطا فرمائے، اس مقصد کے ساتھ متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مقصد حسینی کو لے کر، شعور حسینی کو لے کر، جذب حسینی کو لے کر، محبت حسینی کو لے کر پہلے اپنی شخصیات، پھر اپنے اہل و عیال، پھر اپنے معاشرے کی تشکیل کی طرف ہمیں قدم بڑھانے کی توفیق دے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ کسی باطل کو دیکھیں گے، آپ عمر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور آپ